آخر میں کچھ روایتیں آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب یہ مختلف موضوعات کی روایات ہیں. من رضی عن نفسہ کثر الساخطون علیہ، جو اپنے آپ سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اگینسٹ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ مخالفت کرنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں. یہاں پہ کیا مراد ہے؟ ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح سے بزنس کا حساب کیا جاتا ہے اپنا حساب، اور اس کو کہا جاتا ہے کیا؟ حساب کتاب بھی کہا جا سکتا ہے، اور مراقبہ، یعنی اپنے پیچھے ایک جاسوس لگا دیا جائے. کون جاسوس لگے؟ ہم لوگ دوسروں کے پیچھے جاسوس لگاتے ہیں، نہ اپنے پیچھے لگائیں کہ یہ کام کیوں کیا تھا، صحیح کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. یعنی اس کو انسان خود پوائنٹ دے کہ نا یہ میرا کام غلط تھا. خود انسان سوچے واقعا اللہ کے لیے تھا. انسان کو خود پتہ چل جاتا ہے، اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا. اپنے آپ کو بہلاتا ہے، جھوٹ کے بعد بہلاتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں کیا. ایک ہمارے رشتے دار سے اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، ان کا چھوٹا سا بزنس تھا. بعد میں ایک انہی کے ہمارے دوسرے رشتے دار کے ساتھ انہوں نے نیکی کی تھی تو ان کا بزنس خراب ہو گیا، اور پھر انہی کی وجہ سے خراب ہوا تھا. پھر وہ سپورٹ بھی نہیں کرتے تھے، یعنی وہ کام ان سے نہیں کرواتے، اور وہ مجلس کرتے تھے بہت اچھی طریقے سے. مجھے اب تک یاد ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. مجھ سے تو کم وہ شاید 50 سال تو بڑے ہوں گے، لیکن وہ علم دین کے بعد بہت احترام کرتے تھے. اب تک مجھے یاد ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے اپنی بیگم کے سامنے مجھ سے بات کی، کہنے کو مولانا جو یہ کہیں گے وہ ہوگا، آپ بتائیں. میں نے کہا آپ نا یہ نہ کہیں آپ انہوں نے کہا نہیں اب عالم دین ہی یہ ہیں وہ. کہنے لگے ہم مجلس کرتے تھے، بتائیں اب ہمارے حالات خراب ہیں، اب ہم مجلس میں وہ اہتمام نہیں کر سکتے. بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ کریں ویسے ہی، اور مجھے یہ پتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، ادھار چڑھ جائے. میں نے کہا کہ جو کہہ رہے ہیں کریں وہ کیوں کیا لگا کہ ہنسے؟ کہنے لگے بالکل صحیح پکڑ لیا تم نے. کہنے لگے یوں کہہ رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر لوگ کہیں گے تو یہ تو اور بھی ضائع چلا جائے. میری نیت یہ بزنس صحیح ہو جائے گا تو کر دوں گا. تم لوگ کہہ رہے ہو کہ قرض لے کے کر لیں، بزنس تو ویسے ہی خراب جا رہا ہے تو وہ ثواب بھی نہیں ملے گا، پیسے الگ جائیں گے. کیونکہ اصل تمہارا پرابلم یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو سادہ کر دیں، سب کو پتہ ہے حالات خراب ہو گئے. میں نے کہا بس مجلس کریں، یہ دیکھیں کہ یہ تبرک کرنے میں نیت ہے. یاد رکھیں کہ اپنی نیت ہم سب جانتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ سے راضی ہو جاتا ہے بہت زیادہ لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. تو اس میں ایک موضوع تو یہ ہے کہ اپنے آپ سے جب انسان راضی ہوتا ہے تو وہ اپنا اصلاح کرنا چھوڑ دیتا ہے. میں تو پھر زور سے بولتا ہوں، نہ میں بدتمیزی کرتا ہوں، نہ میں مس بہیو کرتا ہوں، نہ میں اکڑتا ہوں، نہ کسی کو تنگ کرتا ہوں. میں تو بالکل فٹ ہوں. تو کیا ہوگا؟ کبھی میں کسی کو تنگ کروں گا، مجھے نہیں پتہ چلے گا. کبھی کسی کو مس بہیو کروں گا، ہمیں نہیں پتہ چلے گا. کبھی میں کسی سے زور سے بولوں گا، ہمیں نہیں پتہ چلے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ دشمن بڑھتے چلے جائیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا دشمن بڑھ کیوں رہے ہیں، کیونکہ ہم تو برے. ہمارے نانا کے بڑے بھائی تھے خان بہادر محمد عباس، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، انڈیا کے پہلے ممبر آف ایونبرٹ تھے. ان کے پاس یہ موضوع آیا تھا، بعد میں بڑا انڈیا میں مشہور ہو گیا. مختلف لوگ اس واقعے کو کہتے ہیں، ممکن ہے کہیں اور بھی ہوا ہو. وہ واقعہ یہ تھا کہ جو فلانا آدمی ہے یہ گالیاں انہوں نے بلایا، اور وہ بڑی عمر کے افراد تھے، یہ جوان تھے، یہ انڈیا کے پہلے ممبر آف ایونبرٹ تھے. انہوں نے کہا کہ وہ بڑے صاحب بہت ہی پولائٹ آدمی تھے، آپ کی کچھ شکایت آئی ہے کہ ہل جاتے ہیں، گالیاں دے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کون سالہ کہتا ہے، اس پر 4 سے گالیاں دی. کون کہتا ہے اس کی یہ کون کہتا ہے میں گالیاں دیتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں آپ نے بالکل صحیح فرمایا، غلط ہوگی. بعد میں کہا ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، ان کی آہستہ آہستہ اصلاح کرو. وجہ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں رہا. جب پہچانتا نہیں ہے تو نہ اپنی اچھائیوں کو پہچانتا ہے تو بھی پرابلم ہوتے ہیں، نہ اپنی برائیوں کو پہچانتا ہے تو بھی پرابلم ہوتی. تو یہ جو چیز ہے اگر دیکھا جائے تو یہ جتنے لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں آفیسز وغیرہ میں، اور کیا کہا جاتا ہے اس کو، نہ اس میں ایک موٹیویشن اسپیکر کے طور پہ، تو یہ جو موضوع ہے اس کو بہت پھیلایا جا سکتا ہے. آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں، اس ایک روایت کے ذریعے سے گفتگو کو بہت آگے بڑھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے اسی موٹیویشن میں جو ایک موضوع آ سکتا ہے کہ جس سے خود ہمارا ڈائریکٹ تعلق ہے، یہ والی چیز آپ کسی کو بھی سنائیں گے، عیسائی ہو، یہودی ہو، ایتھیسٹ ہو، کہے گا یہ بات بہت اچھی. امام فرماتے ہیں العجب صارف عن طلب العلم وداع الى الحمد والجہل. جو تکبر ہے وہ علم حاصل کرنے سے روک دیتا ہے اور جہل کی جانب لے جاتا ہے. عجب سے مراد ہے میں تو ہوں. جو بھی کسی فیلڈ میں ہوگا اگر اس کو احساس ہو جائے کہ بس میں تو بہت اچھا ہوں، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، میتھمیٹکس ہو، کوئی بھی فیلڈ، اگر وہ کہے گا کہ میں اس وقت ٹاپ پہ ہوں، تو پھر وہ
ٹاپ پہ نہیں جائے گا اس سے لوگ آگے نکل جائیں گے اور وہ جہل کی جانب جانا شروع کر دے گا، اس کی پرواز رک جائے گی۔ دنیا کے بارے میں امام فرماتے ہیں الدنیا سوق ربح فیہا قوم وخسر الآخرون، دنیا ایک بازار ہے، کچھ نے فائدہ اٹھایا کچھ نے نقصان اٹھایا، لیکن فائدہ اور نقصان کا دار و مدار دنیا میں نہیں ہے، یعنی نقد اور ادھار وہاں پر ملنا تھا۔ پڑوسیوں کے حوالے سے امام فرماتے ہیں القوا النعم یحسن بحسن مجاورتها، کہ نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اگر پڑوسی کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے۔ یہاں پر امام نے نہیں کہا ہے کہ پڑوسی مسلمان ہو، انڈیا میں ہو کہ پاکستان میں ہو، شیعہ ہو کہ سنی ہو، نہ، پڑوسی کے ساتھ اگر آپ نیکی کریں گے، والدین کے ساتھ نیکی کریں گے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ نیکی کریں گے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی انسان کے ساتھ نیکی کریں گے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کسی کے ساتھ بھی نیکی کریں، خصوصاً ایک حق ذہن میں رکھیں، جس طرح بہن بھائیوں کا خاص حق ہے اسی طرح پڑوسی کا خاص حق ہے۔ پڑوسی جو ہے اس کا خاص حق ہے 500 میٹر والے کی نسبت، 2000 میٹر والے کی نسبت اس والے کا زیادہ حق ہے۔ بس اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ پڑوسی کے کوئی بھی کام آ گیا، مثال کے طور پر گاربیج کین کوئی گرا ہوا تھا سیدھا کر دیا، تو مطمئن ہو جائے کہ اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور یہ وعدہ ہے کہ اس کا امام علی نقی علیہ السلام کا۔ اب اگر والدین کے ساتھ معاملہ خراب ہو، اسی روایت کو گفتگو ختم کرتے ہیں العقوق یعقب القلہ ویؤدی الی الذلہ، کہ حقوق والدین کیا ہے کہ والدین کو صرف ناراض کرنا، وہ ایفیڈیوٹ والا نہیں ہے، وہ برٹش لاء کے مطابق ہے کہ آپ اخبار میں دیں اور ایک ایفیڈیوٹ پر کریں نا، وہ پاکستان برٹش لاء کے بعد یہاں پر بھی ہوتا ہوگا۔ حقوق والدین بہت سستا کام ہے، نہ فارم بھرنا ہے، نہ اخبار میں اشتہار دینا ہے، صرف ماں باپ کو تنگ کرنا ہے، ایسا کوئی کام کہ جس سے ماں باپ کو ناراض کر دیا، خود بخود آنکھ ہو گئے۔ آنکھ و بچے مرنے کے بعد ماں باپ کو راضی کر سکتے ہیں کار خیر کے ذریعے سے، لہٰذا ابھی بھی اپنے والدین کو، ہم نہیں کہہ رہے کوئی آنکھ بیٹھا ہے، لیکن ایسے میں بھی انسان بیٹھ کر فوراً اپنے والدین کو ہدیہ کرتا رہے کہ یا اللہ میں یہ بیٹھنے کا ثواب اپنے والدین کو بھیج رہا ہوں، بیٹھے بیٹھے درود و سلام پڑھتا رہے۔ تو اگر کبھی کمی رہ بھی گئی ہے تو روایات میں ہے کہ بعض لوگ ماں باپ جن کے راضی ہوتے ہیں لیکن وہ مرنے کے بعد آنکھ کر دیتے ہیں کہ تم ہمارا خیال نہیں کر رہے، بعض وہ ہوتے ہیں کہ زندگی میں آف ہو گئے ہوتے ہیں لیکن مرنے کے بعد والدین کے ساتھ اتنی نیکی کرتے ہیں کہ والدین ان سے راضی ہو جاتے ہیں، کیونکہ والدین کے ساتھ نیکی کا حکم فقط اس دنیا کے لیے نہیں ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی، چاہے والدین ہوں اور چاہے اس دنیا میں بھی ہوں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ والدین میں دادی دادا بھی آ جاتے ہیں، نانی نانا بھی آ جاتے ہیں، اور تمام والدین آ جاتے ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کو واسطہ دیتے ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا، اشرف الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مولا امیر المومنین امام حسن امام حسین، اور باقی ان کے تمام اجداد کا، اور ان کے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام کا، اور ان کے پوتے امام زمان علیہ السلام کا، کہ ہمارے جتنے آباء و اجداد دنیا سے گزر گئے، یا امام علی نقی علیہ السلام، ہم نے آپ کا کچھ ذکر کیا، آپ کا کوئی حق ادا نہیں کیا، اس ذکر کے صدقے میں ان سب کے درجات کو بلند سے بلند فرمائیں۔ اگر کوئی ہمارے آباء و اجداد میں سے ایسا ہے کہ جو عذاب میں مبتلا ہے، اسے گناہ معاف نہیں ہوئے، تو آپ کو واسطہ ہے اپنی جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گریے کا، کہ ان پر نظر کرم فرمائیں اور ان کی مشکلات کو حل فرمائیں۔ امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم توسل کرتے ہیں کہ آج آپ کے دادا امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، ہم آپ کے شایانہ شان نہیں ہیں، ہم سے مراد میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ شایانہ شان میں نہیں ہوں، ہم پر نظر کرم فرمائیں اپنے جد امام علی نقی علیہ السلام کے صدقے میں، اور ان کے صدقے میں جو ہم نے گناہ کیے، جو کوتاہیاں کی، انہیں معاف فرمائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ ہم آپ کے اصحاب اور انصار میں شامل ہوں، اور اسی طریقے سے ہماری اگلی نسلیں بھی آپ کے چاہنے والوں، ماننے والوں اور آپ کے دین کی خدمت کرنے والوں اور اصحاب اور انصار میں سے ہوں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بر محمد وآل محمد صلوات۔